اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، پیدا کرنے والے ہے، کل شیء ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا ذمہ دار ہے، ہر چیز کا محافظ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی کنجیاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان سارے چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر چیز کا ذمہ دار اور محافظ بھی ہے، یعنی تمام چیزوں کو، زمین کو، آسمان کو، انسانوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، جانوروں کو، سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار بھی ہے، محافظ بھی ہے، ہر چیز کا پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز کا سنبھالنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پیدا کیا پھر چھوڑ دیا، بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی حفاظت اللہ کرتا ہے، ہر چیز کا پرورش اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی کنجیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی آیاتوں کی تکذیب کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ مقالید یہ چابی کو کہتے ہیں، جس کو فارسی میں کلید کہتے ہیں۔ مقالید اقلید کی جمع ہے، چابی کو کہتے ہیں، یعنی زمین اور آسمانوں کی چابیاں، کنجیاں، یہ سب اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو دینا چاہے اس کو دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تو جس کو جتنا دینا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاں ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس علماء فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو اگر کوئی صبح و شام پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی نعمتوں میں سے اس کو عطا کرے گا، یعنی ہمیشہ خوشحال ہوگا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں، یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں، یہی لوگ جو ہے آخرت کے اعتبار سے نقصان میں پڑنے والے ہیں، کیونکہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جو نقصان دہ جگہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان کافرین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، افغیر اللہ، کیا اللہ کی سوا تأمرونی، تم لوگ مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، کہ میں ان کا عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے نادانو، اے بیوقوفو، یعنی خود تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، خود غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور مجھ کو بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم کرتے ہو، اور مجھ سے بھی کہتے ہو کہ غیر اللہ کا عبادت کرو۔ یہ اور زیادہ نادانی کی بات ہے، خود تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو جو نقصان دہ ہے، اور مجھے بھی اسی کا حکم دیتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان کفار سے، افغیر اللہ، کیا اللہ کی سوا تأمرونی، تم لوگ حکم دیتے ہو مجھے، اعبدو، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے بے وقوفو، اے نادانو، وَلَقَدْ أُوحِیَ، لیکن تحقیق کے ساتھ وحی کی گئی ہے، الیکا، میری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک، جو مجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں، یعنی مجھ کو اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کو یہ وحی کی گئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ، تو غارت کر دیں گے، لَيَحْبَطَنَّ، تو غارت کرے گا، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی، عَمَلُكَ، تیرے تمام اعمال، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم لوگ جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی یہ بات مجھ کو بھی وحی کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کو بھی یہ بات وحی میں بتلا دی گئی ہے کہ اگر تم، یعنی انسان مخاطب، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے جو اعمال ہے وہ ناکارہ ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے، یعنی پہلے جتنی نیکیاں اگر کسی نے کی ہو، جتنے نیک اعمال کیے ہو، اگر انسان نے ایک بار شرک کیا تو پچھلے سارے اعمال جو ہے ناکارہ ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، بے فائدہ ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ساتھ ساتھ میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔
تو اس کے باوجود تم لوگ جو ہے مجھے شرک کا دعوت دیتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کا دعوت دیتے ہو، خود تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس کا حکم دیتے ہو۔ حالانکہ شرک کرنے کا انجام تو یہی ہوتا ہے کہ سارے نیک اعمال جو ہے اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی فاعبد، اس کی عبادت کرو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کا عبادت کرو۔ یہ لوگ جو کہہ رہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرو، وہ نہیں کرو، بلکہ اللہ فاعبد، اس کی عبادت کرو۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، فرمان برداروں میں سے ہو جاؤ، مطیع لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا عبادت کرو؟ اس لیے وما قدر اللہ حق قدری، کہ یہ لوگ نہیں پہچانے ہیں اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدر و منزلت کو، حق قدر ہی، جیسا کہ اس کا منزلت اور عظمت ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کا مرتبہ اور رتبہ ہے اس طرح یہ لوگ اللہ کو جان نہیں چکے ہیں۔ وما قدر، ان لوگوں نے نہیں جانا ہے اللہ کو، یا وما قدر اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچاننا ہے، حق کا قدر ہی، جیسا کہ اس کا عظمت ہے، جیسا کہ ان کا شان ہے۔ والارض جميعا، اور زمین جو ہے سب کے سب قبضتہ، اس کے قبضے میں ہے، یوم القیامت، یعنی اس کی قبضے، اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ والسماوات، اور تمام آسمان، مطویات، لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، عما، ان چیزوں سے، یشرکون، جو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو اس لیے عبادت میں شریک کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان کو نہیں پہچانا ہے جیسے کہ وہ اس کا لائق ہے، اس لیے یہ شرک کرتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام آسمان، قیامت کے دن جو ہے تمام زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان لپٹے ہوئے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگی۔ اس کا مراد کیا ہے؟ متقدمین علماء فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کرنا یا مٹھی ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء و جوارح سے پاک ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء و جوارح سے پاک ہے، اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعضاء و جوارح ثابت ہو چکے ہیں، تو یہ متشابہات میں سے۔ تو پھر آیات کا مطلب یہ ہو گیا کہ مذکورہ آیات میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مذکورہ آیات سے مراد اللہ کا جو چیز ہے وہ برحق ہے، لہٰذا وہ کیا چیز ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، وہ کس طرح ہوگا، کس کیفیت سے ہوگا، اس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ ایک تمثیل بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مثال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت میں تمام زمین اور تمام آسمانوں کا قبضہ اللہ کو حاصل ہوگا، تمام زمین و آسمان اللہ کے قبضے میں ہوں گے، اللہ کے ملک میں ہوں گے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے یوں بیان کیا ہے کہ گویا کہ زمین جو ہے وہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان لپٹے ہوئے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگے، یعنی ایک مثال بیان کیا گیا کہ اس طرح سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی۔ بہرحال دونوں تفسیر درست ہے۔ متشابہات میں سے تو متشابہات کا حکم وہی ہے کہ اگر کوئی ذکر کیا جائے تو واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا مراد خوب جانتا ہے متشابہات کا، کہ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ اس آیات سے اللہ کا جو مراد ہے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح بھی ہوگا، کما یلیق بشانی، جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے وہ، سبحانہ وہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وتعالی اور برتر ہے، بلند ہے، اما ان چیزوں سے یشرکون جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی غیر عبادت میں ان کو غیروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔